چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے, چاہے وہ کسان ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ محنت کش ہے, وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے, توانائی پوری کرتا ہے. اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی, وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے, یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے, یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے, کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے. اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار, اس نے پاکستان کے عوام, غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے. اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر, تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں, حساس معاملے, تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے. جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے, جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. وہ لوگ, کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے, ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے. 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, مجھے بتائیے, جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور بی آر ٹی سکینڈل, آٹا سکینڈل, جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی, میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی, اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا. جناب اسپیکر, اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی. آپ جانتے ہیں کے پی کے میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں
میران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی، اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے۔ عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے۔ اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں، ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا۔ اور پھر جناب اسپیکر، کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ، اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا۔ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا، ان کو ملا اس رات 11 بجے۔ میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو، مؤخر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ شہباز شریف، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا، مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں، ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں، چین کے صدر پاکستان آ جائے، معاہدوں پر دستخط ہو جائیں، بجلی کے منصوبوں کے لیے، گوادر کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے، یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم نہیں ہٹیں گے۔ اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے، جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا، جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں۔ جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھا۔ پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے، شی جن پنگ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے، پھول کھلے، خوشبو آئی، اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے، ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی، اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے
پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی ارق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے۔ جناب اسپیکر، 8,000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی، آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں، آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور پھر 8,000 کلومیٹر سڑکیں بنی، گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا، اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے، جن میں PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو کہ جان ہاپکنس کا، آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو، یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر، جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے PKLI، اور جس کو انہوں نے PTI نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جب کووڈ آئے۔ دیکھیے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اسی PKLI کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے، اسی PKLI کو اس PTI نے، دیکھیے کتنی مماثلت ہے، PKLI اور PTI کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی، اور جب کرونا آیا تو مجبور ہو گئے، ہاتھ پھول گئے، اور اسی PKLI کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا۔ وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے، یہ خدمت PMLN کے دور میں عوام کے لیے کی گئی۔ میں یہاں پر لمبی فہرست ہے، میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی، فہرست ختم نہیں ہوگی، لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں وہ گنوانا چاہتا ہوں۔ چلڈرن کمپلیکس ملتان کس نے بنوایا؟ چلڈرن کمپلیکس فیصل آباد کس نے بنوایا؟ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ رجب طیب اردوان ہسپتال، آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے تحفے کے طور پر مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا، رجب طیب اردوان ہسپتال۔ ہم نے جناب اسپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور 250 بیڈ کا مزید اضافہ کیا، اربوں روپے وہاں پر لگا کر، اور یہ بھی رجب طیب اردوان ہسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ آپ جائیں وہاں پر، بہترین مشینری، بہترین اکوپمنٹ، جو کہ جنوبی پنجاب میں، یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنون جنوبی پنجاب کی خدمت کی جناب اسپیکر، اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے KPK سے ہے، اور ہمیں KPK کے اوپر بڑا ہمارا شاندار صوبہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ صحت کے حوالے سے کہاں پر اس دور میں بہترین سہولیات مہیا کی گئیں؟ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں پنجاب کے جناب اسپیکر مفت ادویات کا نظام ہم نے جاری کیا۔ غریب، بیوہ، یتیم، بے کس، بے سہارا، اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا، PMLN نے کیا جناب اسپیکر۔ ہسپتالوں میں فری انتظام، اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے، اور یہ اربوں روپے کا پیکج، یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے جناب اسپیکر، انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔